جس سے حضور نے ڈرایا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اس میں ایک کیا ہے، جو بات کرے اس میں جھوٹ بولے، جو وعدہ کرے اس کے خلاف کرے، اور جو امانت اس کے پاس رکھوائی جائے اس میں خیانت کرے۔ تو سلسلہ میں مال کیوں رکھا ہے؟ اسی تاکہ تم لوگ خائن نہ بنو، تمہاری پہچان ہو کہ تم لوگ امانت دار ہو یا چور ہو۔ چور تو نہیں ہو سکتے، خائن ہو جائیں گے، کیونکہ خائن میں اور چور میں فرق ہوتا ہے۔ تو مال میں اس لیے تمہیں ابتلا کیا جاتا ہے، اللہ دے گا تم، اور اگر تم صحیح طریقے سے نہیں کرو گے تو پہلے مالی نقصان ہو جاتا تھا تو مجھے پرواہ نہیں تھی اپنی، لیکن اب جانی کی طرف جاتے تو نقصان دے رہے، اچھی بات نہیں۔ ابھی اللہ کو پتا ہے کہ آگے کیا، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات درست ہونے چاہیے، زبان آپ کی مضبوط ہونی چاہیے۔ کفار نے کیا کیا؟ ان میں امانت میں خیانت نہیں، بس فرق یہ جو چیز ہم میں ہونی چاہیے اس پر وہ عمل کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ بینک کو لے لو، یہ بنایا کس نے؟ مگر 1 روپے کی خیانت نہیں ہو۔ کتنے صدیاں ہو گئی؟ پوری صدی ہو گئی، 1.5 صدی ہونے والی اس چیز کو، مگر آپ 1 روپے کی خیانت ثابت نہیں کر سکتے۔ اس میں آپ کے پیسے ہر چیز محفوظ جاتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ ہم ذکر بھی کریں، فکر بھی کریں، اور 10 روپے میں اگر ہمارا ایمان ڈگمگا جائے تو پھر ہمارا کیا عالم ہوگا۔ اور اس کی مثال ہے کہ معاملات جو ہے 75% اگر آپ دیکھیں دین میں معاملات زیادہ، اس لیے آپ کے پڑوسی بھی خوش رہیں، مولوی بھی خوش رہیں، استاد بھی خوش رہے، اور آپ بھی خوش رہیں، یعنی ہم نے سب کی خوشی کو کیا کیا ہوا ہے۔ اب 10% روپے، کیونکہ کل اس شاگردوں سے کھینچو، ان پہ ووٹ ڈالو، تو اس سے اچھا نہیں میرے حصے میں لے لو۔ ہم نے اپنے حصے میں تمہیں 10% دے دیا، تو جاؤ خلفاؤ، سمجھ آ گئی؟ شاگردوں پر بوجھ مت بنو۔ بعض ہوتا لے کر اتار، یہ بہانے سے سلسلے سے تمہیں اس لیے نہیں نکالتا کہ انسان اگر گناہگار ہو جائے اسلام سے نہیں نکل سکتا تو سلسلے میں سے کیا نکالو گے؟ توبہ کرتے ہیں ہم لوگ، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ آپ کو غلطی پر استغفار ہے، نکالا نہیں جاتا، سمجھ گئے؟ غلطی پر کیا ہے؟ استغفار کرے، مگر نکالا نہیں جاتا، تو استغفار کرنا چاہیے۔ جو خود جا رہا ہے اس کو میں روکتا نہیں، روکتا ہوں بس رک جا، نہیں رکتا تو پھر جا۔ اس تقسیم کے ساتھ رہو گے برکات آپ خود دو گے، ایمانداری کے ساتھ رہو گے لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا بھی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں حصہ خور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں چلتا جب حصہ نکالتے، تو اس سے ثابت ہو گیا نا تو خائن ہے، تجھے حلال راس نہیں آتا۔ کیا تقوی کا رزق کیا ہے؟ اس سے دروازے کھلنے چاہیے، اور تیرے دروازے بند ہو جاتے، تو متقی نہیں ہے۔ ڈرنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ جب اللہ کی راہ میں آپ دو اور آپ پہ راستے بند ہو جائے، جبکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ کر کے دے گا۔ تو ان چیزوں میں مالیات کو مضبوط کر لو۔ 75% جو دین کے مالی معاملات میں، اس کو مضبوطی سے تعامل۔ بہنوں کا حصہ دو، بھائیوں کا حصہ مت کھاؤ، کسی کے مال کو اپنا مال سمجھ کر مت کھاؤ۔ جیسے ایک بھائی کا ہمارا سارے اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، خاص طور پہ زنگ پختانہ۔ کس چیز کا حق ہے؟ اس کا احسان ہے۔ اب یہ نہیں کہ تم کا احسان ہے تم لوگ نیکیاں کرنا چھوڑ دو، دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ میانہ روی اختیار کرو، کبھی مفلس نہیں ہوگی۔ حرص اور حوث میں انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ یعنی ایک بات یاد رکھو، زندگی کے اندر ایک اصول بناؤ، جو تمہاری جیب میں ہے
اس میں سے تھوڑے خرچ کر کے کاروبار کیا کرو. یہ امید